میں ڈاکٹر نظام مومند آپ کا، عاطف خان آپ کا اور سجاد برکی آپ کا خاص طور پہ آپ کو اس ہیومن رائٹس کی جو فنکشن آپ نے آج بلائی ہے اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سارے جتنے بھی جہاں تک مجھے پتہ ہے زیادہ تر ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نارتھ امریکن فزیشنز وہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی کی سب سے طاقتور کمیونٹی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے بس بریفلی رکھتا ہوں کہ سچویشن ہے کیا پاکستان میں. وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیفائننگ مومنٹس ایک ملک کے سے گزر رہا ہے. یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ملک میں سچویشن نہیں دیکھا. یہ ایک بڑا یونیک سچویشن ہے. یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈکنز کی سینگ ہے نا کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. یہ وہ سچویشن ہے کہ ایک طرف بالکل ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بڑا آپ بہتر جانتے ہیں، ایک اویئرنیس ہے آپ کی کمیونٹی میں، کیونکہ میرا بہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے 30 سال سے زیادہ. تو ایک تو آپ میں اویئرنیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، لیکن کراس روڈز ہیں کیا. یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے، ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، ٹوٹل جنگل کا قانون، کوئی رائٹس نہیں، کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں، ہیومینٹی نہیں. جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں، جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے، کیونکہ اس میں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسنس نہیں دیکھی. جو العین کا ایک مینیجر آیا وہاں، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یو اے ای میں، تو اس نے کہا جو پچھلے 7-8 مہینے میں پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے العین میں، یو اے ای میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. 9 لاکھ پاکستانی، یہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز. ہمیں شوکت خانہ میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 10% کنسلٹنٹس، اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو کینسر اسپیشلسٹ، آنکالوجسٹ، ان کی بڑی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، پلس سیلریز اتنی زیادہ ہیں، اور جیسے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا باہر کام کرنے کا. پہلی 3-3 4-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے، تو روپے کے گرنے سے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا. تو 10% ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جدھر پروفیشنلز ہیں، کیونکہ ہوپلسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس کی گورنمنٹ گرا دو. چلے جی، بڑا خطرناک ہے، گورنمنٹ گرا دی، لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو اور مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے، جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے، جن کے اوپر باہر مضمون ہے ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو حدیبہ پیپر مل کیس، اوپن شٹ کیس، وہ اس نے بنایا، زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، جن کو پھر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا، جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین، پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد، اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار نائٹ جو آتا ہے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے لیے بچانے کے لیے ملک کو. اور ان لوگوں جب اوپر بٹھا دیتا ہے، وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی، کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریریں کرنی شروع کر دی، کیونکہ بڑا ریزنٹمنٹ آئی، اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا.
تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کوئی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر کہ جی وہ تو، یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا، ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی، 10 اپریل کو سپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن، یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائی از اٹ دا بیسٹ آف ٹائمز، کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے، میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس کے بعد اور بائی الیکشنز آئیں، اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ، پولیس، گورنمنٹ کی ساری مشینری، الیکشن کمیشن، سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں، اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں، تو کورس کریکشن ہونا چاہیے تھا. بجائے کورس کریکشن کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہی ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا، انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، جنرل مشرف کا اور جنرل ضیاء کا. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا، اس سے تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا، یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کا، کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، وہ تو لبرل تھا، تو اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی، ہم ٹی وی پہ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے، ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ایکسیپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. سو انہوں نے یہ پھر کیا، ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، 3 لانگ مارچز انہوں نے کیا، ہم نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے، رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 مئی کو، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کیا اور لوگوں کو اوپر مارا، جس طرح پیلٹ گنز استعمال کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے سافٹ سے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں، یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں. لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی، تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی، جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا، جس نے بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے، اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آیا، اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں، اس نے ہمارے پر وہ شروع کر دیا، جس میں شہباز گل کو ٹارچر کیا. پہلا وہ ہمیں شوق ملا، اس کو یعنی اس کو جس طرح ہیوملیٹ کیا اور 2 دن رکھا اور جو اس کو مارا. پھر اعظم سواتی، اس نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ تھینک یو جنرل باجوہ فار NRO2. اس ٹویٹ کے اوپر بچوں کے سامنے، یعنی اس کے جو گرینڈ چلڈرن تھے اور بیوی کے سامنے، صبح کے 3 بجے کوئی 30-40 لوگ گھس گئے، اس کے سب کے سامنے مارا اس کو. اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے گئے، اور پھر
اس کو وہ نامعلوم افراد نے ننگا کر کے پھر اس کو ٹارچر کیا اور مارا. ابھی تک اعظم سواتی کی بیوی ٹراماٹائز ہے, سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ لینی پڑی, بچے ٹراماٹائز, جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ ٹراماٹائز تھے. اس کے بعد, اور اس سے پہلے ارشد شریف کا, اس کو پہلے انہوں نے وہ تھریٹ کیا, پھر اس کے اوپر کیسز کیے, پھر اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے, اور وہ اس کے بعد ملک چھوڑ کے جب گیا تو اس کو کینیا میں اس کو اسیسنیٹ کیا. پھر انہوں نے میرے اوپر اٹیمپٹ کیا 3 نومبر کو, کیونکہ پارٹی اور پاپولر ہوتی, جو یہ کرتے تھے وہ اور زیادہ پارٹی اوپر جا رہی تھی. 3 نومبر کو میرے اوپر اٹیمپٹ کیا, اور پھر اٹیمپٹ ہی نہیں کیا, پھر جو انویسٹیگیشن تھی اس انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کیا, جس میں ان شارٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بیانیہ بنایا ہوا تھا یا پولیس نے کہ ایک شوٹر تھا, دینی انتہا پسند تھا, اور میں پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئیں, جو فورینسک رپورٹ آئی, آئی وٹنسز آئے, وہ 3 شوٹرز نکلے, تو وہ ڈیتھ ٹریپ تھا, وہ اللہ نے بچا لیا. تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی, وہ ہماری جی آئی ٹی کی رپورٹ, کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں ابو لا. اس کے بعد پھر میرے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کیا 18 مارچ کو, بڑے, وہ بھی اللہ نے خاص بچایا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا, ادھر سے پھر میں بچا. اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا, ہیلی کاپٹر, ہم فلڈز تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلی کاپٹر پہ, بڑا ہیلی کاپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا, ایک دم وہ نیچے آنا شروع ہو گیا, ہائٹ لوز کرنا شروع ہو گیا. پتہ چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا ہے. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بتایا کہ نہیں تو پہاڑی علاقہ تھا, وہ لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. تو ایک بس فیلڈ ملی, پہنچتے وہاں ہم رک گئے. anyway, تو وہ بچ گئے. اور بھی 1-2 اٹیمپٹس تھے, لیکن اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد یہ جو فائنلی یہ جو انہوں نے کیا 9 مئی کا, یہ 9 مئی کا اتنا بڑا یہ مذاق ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملک سے. 9/11 ہے پاکستان کا. 9 مئی کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ ان لافلی وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا. سو کوشچن اب یہ ہے کہ جب مجھے ان لافلی اور انکانسٹیٹیوشنلی ایبڈکٹ کیا, اور صرف وہ ان لافل نہیں تھا کیونکہ وہ اریسٹ نہیں تھا, وہ رینجرز یا کمانڈوز نے مجھے اٹھایا تھا, کیونکہ میرے ساتھ 3-4 کمانڈوز تھے. وہ ساروں نے کہا, وہ ایس ایس جی کے تھے, سب نے کہا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں رینجرز نہیں, یہ کمانڈوز تھے. اینیوے جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا, وہ تو آپ نے سب نے بھی دیکھا ہوگا, لوگوں کو مارا انہوں نے ڈنڈوں سے. وہاں بیچارہ وہ ہائی کورٹ کا وہ سٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں, ان کو مارا, ہمارے وکیلوں کو مارا, مجھے بھی ایک خیر. تو اور جس طرح لے کے گئے, تو کوشچن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا؟ کیا میرے ورکرز جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو انلیگل اور ان لافل تھی, کیا ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ کرنا, پرامن احتجاج کرنا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا اس کے بعد, کیونکہ مجھے تو بند کر دیا انہوں نے جا کے. تو جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتایا جی یہاں بڑا وائلنس ہوا ہے, یہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, آرسن ہوا ہے. تو میں نے تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا, کیونکہ ہم نے تو 27 سال کی پالیٹکس میں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا وائلنس. ہماری تو ساری پالیٹکس ہی یہ تھی کہ لا کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے, اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہوا کیا, یہ کیسے ہوا یہ کہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا, اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا, اور 2-3 ایک وہ عسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا. آہستہ آہستہ, کیونکہ پہلے تو سارے, اور 48 آورز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن. ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگ آپ 48 گھنٹے میں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا, کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں آپ, ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 48 گھنٹے میں ایک دم 10,000 لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ساری لیڈرشپ پکڑ لی.
اور جو سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے ہیں دو ورژنز ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ امبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو ہمیں تو پتہ تھا کہ کیا, کہ پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے, تو ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائیڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں, جج جوری اینڈ ایکسیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ جی انہوں نے کیا میرے کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ کہ 25 لوگوں کو اس دن شہید کیا. 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہیں, ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے, اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ چپ کر کے کوئی بول ہی نہیں رہا, کیونکہ ہر کسی کو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن اگر 16 لوگ بھی آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا رینجر کو گولی نہیں لگی, اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے, تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ, اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی, اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی, اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کور کمانڈر گھر بڑا برا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انسانی جانیں گئی ہیں, وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ جی لوگ, ایک مینشن نہیں ہے, ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے, وہ تو ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ ہے, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو ڈسکورس ہے میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا, سارا میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کل آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تصویر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا, یعنی اتنا خوف ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپرزینٹ کرنے کے لیے, ان کو اٹھا لیتے ہیں, اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ ورژن میرے مطابق یہ سارا پلان تھا, انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا. وہ اور زیادہ اب پارٹی کو کیسے کرش کریں گے جب وہ پبلک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی, وہ ریفلیکٹڈ ہے بائی الیکشنز میں, وہ سارے اوپینین پولز میں ریفلیکٹڈ ہے. تو اس سے اگر یہ ان کا خیال ہے کہ یہ خوف پھیلائیں گے, لوگ ہمارے توڑ رہے ہیں, جو جیل میں جاتا ہے پی ٹی آئی کا پکڑ لیتے ہیں, وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اس کے سارے کرمنل کیسز ختم ہو جاتے ہیں, اس میں دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے, سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ساروں کو پکڑتے ہیں, جس کو پکڑتے ہیں. اب اتنا ہمارے کئی لوگ, اب ڈاکٹر یاسمین 75 کینسر پیشنٹ, کینسر سروائیور, اس کو پکڑا ہوا, اور